بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ کے کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ ایک دن ابو جہل نے کعبے کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے لائے گا میں اسے ڈھیر سارا انعام دوں گا۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے تلوار لے کر نکل پڑے۔ انہوں نے پہلے ہی معلوم کر لیا تھا کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ دار ارقم میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد تقریباً 45 افراد کے قریب ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر تھے، اس لیے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر چل پڑے۔ راستے میں انہیں نعیم بن عبداللہ ملے تو انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، انہوں نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، وہ ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے نئے دین کی دعوت دیتے ہیں جسے ہم بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے آج میں ان کا نام و نشان مٹانے جا رہا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت عبداللہ نے کہا کہ خدا کی قسم عمر تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو عبد مناف کے خاندان والے تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ بدلے میں تم کو بھی قتل کر کے ہی دم لیں گے، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ، اور ہاں پہلے جا کر اپنے گھر والوں کی خبر لے لو، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میرے گھر والوں میں کون؟ تو اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تمہارے بہنوئی اور چچیرے بھائی سعید بن زید اور تمہاری سگی بہن فاطمہ، یہ سب مسلمان ہو گئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، اس لیے پہلے تم اپنے گھر والوں کو سنبھالو، باہر والوں سے بعد میں نپٹنا۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے سے آگ ببولا ہو گئے اور فوراً اپنی بہن فاطمہ کے گھر پہنچے۔ اس وقت مشہور صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہاتھ میں قرآن لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو ان کی آہٹ پاتے ہی حضرت خباب رضی اللہ عنہ ڈر کر گھر کے ایک کونے میں چھپ گئے اور بہن فاطمہ نے قرآن کو جلدی سے ایک الماری میں چھپا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندر کی آواز سن لی تھی تو اچانک گھر میں گھستے ہی کہنے لگے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو پہلے جواب دیا کہ کچھ بھی نہیں بھائی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے آنگن میں کھڑے غصے سے چلانے لگے اور کہا کہ خدا کی قسم مجھے سچ سچ بتا دو کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے تھے، کیونکہ مجھے خبر مل چکی ہے کہ تم سبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہو، اور اگر ایسا ہوا تو آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے سے پہلے تم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اتنا کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعید پر جھپٹے اور انہیں بے تحاشا مارنے لگے۔ چھوٹی بہن فاطمہ جب اپنے شوہر کو بچانے کے لیے دوڑی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اپنی بہن کو بھی اتنا زیادہ مارا جس سے خون بہنے لگا۔ آخر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہن کو مار مار کر بے حال کر دیا تو دونوں نے چلاتے ہوئے کہا کہ ہاں عمر، اب تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہم دونوں مسلمان ہو گئے ہیں، تمہاری ہٹ دھرمی اب ہمیں پھر سے گمراہی پر نہیں لا سکتی۔ اتنا کہہ کر چھوٹی بہن فاطمہ گھر میں ایک کونے میں بیٹھ کر بہت زور زور سے رونے لگی۔ ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا، سارے کپڑے خون سے تر تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہن کی یہ حالت دیکھی تو دل پسیج گیا اور اپنے کیے پر افسوس ہونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ عمر تمہیں تو پتہ ہے نا کہ اس بہن کے علاوہ
تمہارا دنیا میں کوئی اور بھی نہیں۔ ماں باپ نے تو بہت پہلے ساتھ چھوڑ دیا تھا، بس ایک بہن ہی ہے، آپ نے آج اسے اتنا زیادہ مارا ہے۔ اس لیے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہن کے پاس گئے اور انہیں چپ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ چلو بہن، پریشان نہ ہو، اچھا دیکھو تو صحیح کہ آخر یہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت صرف اپنی بہن کا دل رکھنے کے لیے کہی تھی، ورنہ ان کے ایمان لانے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ بہن بولی، ہمیں آپ سے ڈر لگتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ڈرو نہ، میں تمہارا بھائی ہی تو ہوں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دیوتاؤں کی قسم کھائی کہ تمہارا قرآن دیکھ کر واپس کر دوں گا اور میں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو بہن فاطمہ نے کہا کہ اسے ناپاکی کی حالت میں نہیں چھو سکتے، اس لیے پہلے آپ غسل کر لو، پھر میں آپ کو قرآن پڑھنے کو دے دوں گی۔ تو بہن کے کہنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر غسل کیا اور پھر بیچ آنگن میں ایک چارپائی پر آ کر بیٹھ گئے۔ بہن فاطمہ نے قرآن لا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر رکھ دیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے قرآن کھول کر سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی تو سارا جسم کانپنے لگا۔ وہ جیسے جیسے قرآن کی آیتیں پڑھتے جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے ہیں۔ آخر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ طٰہٰ کا پورا ایک رکوع پڑھ لیا تو سر اٹھا کر اپنی بہن کو دیکھا اور اپنی بہن سے کہنے لگے، آخر یہ کیسا عظیم کلام ہے، یہ انسان کی باتیں ہو ہی نہیں سکتی، اور اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں، کیونکہ جب انہوں نے بچپن سے آج تک کبھی کسی دنیاوی معاملے میں بھی جھوٹ نہیں بولا، تو آخر وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اس لیے اب میں ان پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی یہ بات کہی تو چھوٹی بہن فاطمہ اپنا سارا درد بھول گئی اور اتنا زیادہ خوش ہو گئی کہ آگے بڑھ کر اپنے بھائی عمر کو گلے سے لگا لیا اور خوشی میں کہنے لگی کہ اے بھائی، میری سب سے بڑی خواہش تھی کہ کسی طرح آپ ایمان لے آؤ، اور آج اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ اتنے میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی گھر میں چھپے تھے باہر نکلے اور کہنے لگے، عمر خوش ہو جاؤ، میں نے آج ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا، یہ دعا مانگتے ہوئے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے کسی ایک کو ایمان کی توفیق دے کر اسلام کو مضبوط بنا دے۔ تو عمر، اللہ نے تمہیں اپنے دین کی مضبوطی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اور بہن کے کہنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے تاکہ آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں شامل ہو جائے۔ دوستو، اللہ کی ایک ایسی قدرت ہے کہ کہاں عمر چلے تھے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے، اور کہاں اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان ہونے جا رہے ہیں۔ تلوار اسی طرح ہاتھ میں تھی جیسے پہلے تھی ننگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے، وہاں پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز سن کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور دروازے کے دراز سے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ میں تلوار لیا باہر کھڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایسی حالت میں دیکھ کر صحابی بہت زیادہ ڈر گئے، دروازہ کھولنے کی ہمت نہ کر سکے، کیونکہ پورے مکہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت کے سامنے بڑے بڑے کمزور پڑ جاتے تھے۔ اس لیے وہ سب گھبرا کر کہنے لگ گئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمر ہاتھ میں ننگی تلوار لیے باہر کھڑے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام صحابہ ڈر گئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے بہادر انسان بنایا تھا۔
بڑی سے بڑی مصیبت کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر بھی نہیں گھبرایا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ اس وقت عمر کس نیت سے آئے ہیں، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس بارے میں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر ڈر رہے تھے، لیکن اللہ کا کرنا کہ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہادر چاچا حضرت حمزہ ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے جب صحابہ اکرام کو اس قدر ڈرتا دیکھا تو غصے میں کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ دروازہ کھولو، اگر آج عمر عزت سے اندر آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ دروازہ کھول دیا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں آتا دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چادر کا کونا پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور کہا، اے عمر، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ اللہ کی قسم، اگر تم نے نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لانے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور اس پر آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ صحابہ اکرام حضرت عمر کے ایمان لانے سے اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ سب نے مل کر اتنی تیز اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ پورے مکہ کی پہاڑیاں اور کافروں کے دل دہل گئے کہ کیا ہو گیا۔ ابھی تک کافروں کا مسلمانوں پر ظلم و ستم اتنا زیادہ تھا کہ صحابہ اکرام گھروں میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے اور ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں سب کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اب چھپ کر نماز نہیں ہوگی، بلکہ چلو آج کی نماز ہم کعبہ میں پڑھیں گے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، کیونکہ کعبے میں نماز پڑھنے کو دل تڑپتا تھا، لیکن کافروں کا ظلم و ستم اتنا زیادہ تھا کہ کوئی مسلمان ادھر قدم رکھنے کی بھی ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ لیکن آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے صحابہ اکرام کا دل اتنا مضبوط ہو گیا کہ سبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کعبے کی طرف چل دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں ننگی تلوار تھی۔ مکہ کے کافر کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غضب اور غصہ ایسا بیٹھا کہ کسی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر مسلمانوں کو روک سکے۔ آخر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے تمام صحابہ اکرام کو ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر تلوار لے کر پیچھے کھڑے ہو گئے اور مکہ کے کافروں سے کہنے لگے کہ تم میں سے جس کو بھی اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو تو وہ آج آ جائے اور عمر سے مقابلہ کر لیں، خدا کی قسم میں اس کی گردن کاٹ کر اس کے ہاتھوں میں رکھ دوں گا۔ مکہ کے کافروں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایسا خوف طاری تھا کہ کوئی بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا، اور آخرکار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا۔ تو پیارے دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔